حد کرتے ہیں آپ جی، 7واں اور 24واں پھر غالباً 32واں مکہ میں نے مارا تھا۔ وہ دو تھے جناب، انہوں نے مل کے کل 38 ضربات خفیف و شدید لگائی تھی۔ میں نے ہنس کے کہا یعنی تم گنتے بھی جا رہے تھے؟ ہاں جی، ایک ایک کا بدلہ جو لینا ہے آپ کو، ورنہ یوم اشر پورا حساب ہوگا جی۔ میں نے بھی کمی نہیں رکھی، چن چن کے ایسی گالیاں دی انہیں کہ پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ ہائے، میں نے کہا وہ سمجھے ہی نہیں ہوں گے تمہاری فارسی، اردو پنجابی کی کیا بمباٹ گالیاں ہوتی ہیں خادم حسین۔ توبہ جی، میں اپنی زبان ناپاک کرتا، اور پھر عورت کے سامنے تو نظر بھی جھک جاتی ہے میری۔ وہ بک رہی تھی اول فول، حیا شرم جو عورت کا زیور ہے۔ اچھا مختصر بات کرو، پھر وہ کہاں لے گئے تمہیں؟ وہ تو پہنچا دیتے اوپر، لیکن میں جان بچانے کے لیے خود ہی نیچے چلا گیا۔ اب دیکھیے جی، یہ سب آپ کی غفلت نا اہلی کے باعث ہوا۔ گیٹ اگر مکفل ہوتا تو وہ خاموشی سے اوپر کیسے آتے؟ یہ تو ٹھیک ہے، وہ مجھ سے پوچھ کے اوپر آتے۔ تم بھی احمق ہو خادم حسین، تم آفس کا دروازہ کیوں کھولے بیٹھے تھے؟ میں کچھ استغراق کی کیفیت میں تھا جی، نیچے گاڑی موجود تھی ان کی۔ وہ آگے بیٹھ گئی اور مجھے اس کی اولاد نے پیچھے گدے کی طرح بچھا دیا جناب، اور میرے اوپر بیٹھ گیا۔ اسی سے ریڑھ کی ہڈی کے منکے ٹوٹے۔ ڈرامہ مت کرو مولوی خادم حسین، تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے، ورنہ تم ہاسپٹل میں ہوتے یا قبرستان میں۔ افسوس، صد افسوس، کوئی قدر نہیں آپ کی نظر میں خادم حسین کی وفا کی۔ میں نے بہت پوچھا کہ ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے پر مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں رپورٹ لکھوا دوں گا پولیس کو۔ اس خبیث و دہر کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ وہ لہرانے لگا میری ناک کے سامنے اور بولا کہ تمہیں آپریشن کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہارے اعضائے ریسا کاٹ کے دیکھیں گے کہ آخر تم کیا چیز ہو۔ سر کاٹیں گے، مغز چیک کرائیں گے کہ اس میں گوبر کتنے فیصد ہے اور بھوسا کتنا، عقل کون سی ہے، مردانہ یا زنانہ یا درمیانہ۔ اس کی ماں تو نیال ہو رہی تھی بیٹے کی باتوں پر۔ توبہ توبہ، حیا اور شرافت تو اٹھ گئی ہے زمانے سے۔ کیا تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ وہ تمہیں کہاں لے گئے تھے؟ اندازہ تو مجھے صرف اس کے وزن کا ہو رہا تھا اور سانس رکنے سے نزا کا عالم تھا۔ یہی لگتا تھا جی کہ سفر آخرت ہے۔ بس کلمہ پڑھتا رہا میں۔ ان کا گھر ہی ہوگا وہ جہاں مجھے گھسیٹ کے نیچے ڈال دیا گیا تھا۔ پھر منکر نکیر جیسے دو جلاد صفت ملازم مجھے اٹھا کے اندر لے گئے، اور جناب وہاں مجھ پر بہت تشدد ہوا۔ کیا پوچھ رہے تھے وہ تم سے؟ پہلے تو چودھری دلاور کے بارے میں پوچھتے رہے۔ غالباً ایک خان سا ماں تھا جی، کبھی میری آنکھوں میں مرچیں ڈالتا، کبھی ناک میں گرم مسالہ۔ ایک چمچہ بھر کے نمک بھی کھلا دیا اس نے زبردستی۔ اس کا ارادہ کان میں خوب گرم سرسوں کا تیل بھر کے بتی ڈالنے کا بھی تھا۔ کہتا تھا کہ کان میں دیا جلاؤں گا تو مولوی کے دماغ میں روشنی ہوگی۔ دوسرا زیادہ بے رحم تھا جناب، اس نے مجھے الٹا لٹکا دیا پنکھے سے۔ واقعی؟ آئی ایم ویری سوری خادم حسین۔ ابھی کیا جی، آگے سنیں گے تو کلیجہ منہ کو آئے گا۔ مولوی خادم حسین پر رکت طاری ہو گئی۔ رسی اسی کے ہاتھ میں تھی، بار بار ڈیلی چھوڑتا تھا اور پھر کھینچ لیتا تھا۔ وہ اولاد ابلیس۔ فیصل کہتا تھا کہ مولوی کا سر فرش پر لگے گا اور پاش پاش ہو جائے گا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا اس نے۔ جب میں بے ہوش ہو گیا تو انہوں نے مجھے اتار لیا نیچے اور فرش پر ڈال دیا۔ تو واقعی بے ہوش ہو گئے تھے؟ نہیں جی، کچھ ڈرامہ تو کرنا ہی تھا جان بچانے کے لیے، لیکن ان کو پتہ چل گیا۔ ایک بدماش سائیکل میں ہوا بھرنے والا پمپ لے آیا اور کہنے لگا کہ مولوی کو اوپر سے ایئر ٹائٹ کر دو، اس میں ہوا بھرتے ہیں، ٹیوب کی طرح پھولے گا اور پھر پھٹ جائے گا۔ میں نے بھی جناب اللہ پر بھروسہ کیا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے شہید کر سکتے ہو، مگر جو بات مجھے نہیں معلوم وہ کیسے پوچھ سکتے ہو مجھ سے؟ ان کی ماں بار بار کہتی رہی کہ دیکھو، مار پیٹ اور تشدد ایسے مت کرنا کہ الزام ثابت ہو جائے، مگر اس کا نافرمان بیٹا ماں کی کہاں سنتا ہے۔ اور پھر وہ تنخواہ دار جلاد، اس کے ملازم دونوں مجھے قتل کرنے کے بے حد شوقین نظر آتے تھے۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ زیادہ دیر ہوئی تو وکیلوں کے ٹولے کو پتہ چل جائے گا۔ وہ گمشدگی یا اغوا پر پولیس والوں کو جگا دیں گے اور کہیں گے کہ ابھی تلاش کرو مولوی خادم حسین کو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا جی؟ افسوس، صد افسوس، میرا وہ حال ہو گیا جناب جو رکشے کا ڈبل ڈیکر بس چڑھ جانے سے ہوتا ہے، یا شیر پر گولی چلانے کی بجائے توپ کا گولا داغنے سے۔ آپ پوچھتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ میں خود نکل آیا وہاں سے، میرا جنازہ نہیں نکلا اور بدن سے جان نہیں نکلی، ورنہ انہوں نے کون سی کسر چھوڑی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے خادم حسین، واقعی بہت دکھ ہوا، لیکن کیا تم نے کچھ بتایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا بودا سمجھتے ہیں جی آپ مجھے؟ قسم خدا کی یہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں تھی،
اگر مجھے وہ ذبح کرتے پھر میری کھال اتارتے، میری بوٹیاں بنا کے قیمہ کرنے والی مشین میں سے گزارتے، پھر اس قیمے کو مرچ مسالے کے ساتھ پیس کے شامی کباب بنا دیتے اور کباب تیز آنچ پر ڈیزل آئل میں مل کے کتوں کو کھلا دیتے، تب بھی خادم کی زبان خاموش رہتی۔ مجھ سے ایک لفظ اگلوانے کے لیے ان جیسے 10 ہوتے اور 10 دن تک 10 گھنٹے روز مشقت کرتے تو آخر میں وہ خود تھک کے ہار جاتے۔ آفرین ہے تم پر خادم حسین، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اندر سے اتنے سخت جان ہو اور اتنے بہادر۔ اور کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ بس جی، پہلے تو وہ اپنے مبینہ والد کا پتہ پوچھتا رہا، پھر آپ کے بارے میں تو خود اس کی ماں فلاں فلاں کی غیر منقوہ بیوی۔ مجھے بار بار غصہ آ جاتا ہے جی، کہیں ناپاک جانوروں کا نام نہ آ جائے میرے سامنے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ کہاں روپوش ہیں اور آپ کے بارے میں رابعہ بی بی کو اور ان کے دوستوں کو علم ہے یا نہیں۔ انہیں وہ وکیلوں کا ٹولہ کہتے ہیں۔ وکیلوں کے ٹولے کی باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا وہ آپ سے کہیں ملتے ہیں؟ کبھی بات کرتے ہیں آپ سے فون پر؟ میں نے کچھ نہیں بتایا جی، یہی کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میرے سامنے کوئی بات نہیں ہوتی اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہے آتے جاتے۔ وہ آسانی سے ماننے والے لوگ نہیں تھے، اپنی کارروائی بھی کرتے رہے۔ ایک بار مجھ سے کہا کہ اچھا اب کلمہ پڑھو، پھر وہ خانسا ماں جو کھا کھا کے بلڈوزر ہو گیا ہے میرے منہ پر تکیہ دبا کے بیٹھ گیا۔ میری سانس رک گئی تھی، غالباً آخری سانس تھی وہ جناب کہ اس نے تکیہ ہٹا لیا۔ اچانک فیصل کی ماں نے شور مچا دیا کہ مولوی مر جائے گا۔ پھر مجھے ایک سٹول پر کھڑا کیا گیا، میرے منہ پر تکیے کا غلاف چڑھا دیا، میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور رسی کو پنکھے کے ہک سے باندھ دیا۔ ایک بار پھر دلاور کی بیوی آ گئی اور بہت گرم ہوئی کہ جلادو یہ کیا کرتے ہو، یہ گھر ہے، پھانسی گھر نہیں۔ یعنی سب مل کے ڈرامہ کر رہے تھے؟ ہاں جی، اب تو ڈرامہ ہی لگتا ہے، مگر اس وقت مجھے کیا معلوم تھا وہ سچ مچ لات مار کے سٹول گرا دیتا۔ میں دہشت سے بھی فوت ہو سکتا تھا یا میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میں نے کہا خادم حسین، کتنی دیر مشق کے ستم کی انہوں نے تم پر؟ 2 دن جناب۔ ہائے، میں نے کہا بہت دیر بعد آ کی تم نے، کیا بھول گئے تھے کہ تم ایک دردناک بیان دے رہے تھے؟ لو جی، کوئی مکہ مار کے آپ کی ناک توڑ دے یا منہ میں ایک چمچہ نمک ڈال دے، نسوار کی طرح گرم مسالہ سنگھائے اور سرمے کی طرح لال مرچیں آنکھوں میں ڈالے، تو کیا آپ بھول سکتے ہو؟ بس میں ضبط سے کام لے رہا تھا۔ خادم حسین، 2 دن کہا تھا تم نے یا 2 گھنٹے؟ کمال ہے جی، وہ مجھے منگل کو اغوا کر کے لے گئے تھے، بدھ کو رہائی ملی۔ میں اس کی چالاکی سمجھ گیا۔ وقت بتاؤ؟ وقت 11 بجے اغوا ہوا تھا میرا، رات 1:30 بجے میں واپس پہنچا۔ اگلی تاریخ تو آ گئی تھی جناب۔ میں نے ہنس کے کہا میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا، 2 گھنٹے۔ آپ کے ساتھ 2 گھنٹے ایسا ہو تو آپ کو لگے گا 2 دن آپ کی جان سولی پر اٹکی رہی۔ وہ تو بس اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میری گھر والی عقد ثانی کرے۔ یہ کیا بے تکی بات ہے؟ بے تکی بات مت کہیں جی، یہی تو ہوتا ہے اس کمینی دنیا میں۔ عین عالم شباب میں بیوہ ہونے والی تو عدت کا زمانہ بھی مشکل سے گزارتی ہے اور یہ وقت بھی بر تلاش کرنے ہی میں گزارتی ہے۔ عورت کی ذات ہی بے وفا ہوتی ہے جناب، اگلی شمشائی میں وہ کسی اور کی زوجہ ہوتی ہے۔ مولوی خادم حسین، سب کو تو مت کہو، اور کیا مرد ایسا نہیں کرتے؟ مگر خیر، یہ وقت اس بحث کا نہیں ہے۔ تم بتاؤ کہ بالآخر جان کیسے چھوٹی تمہاری؟ بس جی، وہ مایوس ہو گئے تھے کہ میں کچھ جانتا نہیں یا بتاؤں گا نہیں۔ فیصل کہنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں اور نیند بھی آ رہی ہے مجھے، مولوی کو فریزر میں ڈال کے رکھو ورنہ صبح تک خراب ہو جائے گا۔ اور جناب اس کے بدماش ملازموں نے مجھے ڈالا بھی تھا فریزر میں، مگر پھر نکال لیا۔ ایک کہنے لگا کہ چھوٹے چودھری صاحب کل تک رکھ کے کیا کریں گے اس حرام گوشت کو؟ دوسرا بولا کہ ہاں جی، ختم کریں اور گاڑ دیں کہیں۔ پھر وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ کہاں گاڑا جائے مجھے۔ ایک کہتا تھا کہ گاڑنے کے لیے گڑھا کھودنا پڑے گا، خواہ مخواہ محنت کرنے سے کیا فائدہ، راوی میں ڈال آتے ہیں۔ دوسرا بولا کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی بھی سڑک پر ڈال دو بوری میں بند کر کے۔ وہ بوری لے آئے۔ ایک بدماش نے کہا کہ کپڑے تو اتار لو اس کے، کسی کے کام آ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اور جناب ایسی ذلت اٹھائی میں نے کہ اب بھی سوچ کے شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ میں نے بہت شور کیا مگر انہوں نے مجھے لباس فطرت میں کر دیا۔ یہی کہا تھا نا آپ نے؟ اور اسی وقت پھر وہ آ گئی۔ میں نے ہنسی کو ضبط کر کے کہا فلاں فلاں کی غیر منقوہ زوجہ؟ ہاں جی۔ اس کے سامنے مولوی خادم حسین کی کیا حالت ہوئی۔ میں تو واقعی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں اس میں، مگر وہ بے حیا، وہ ہنس ہنس کے دوری ہو گئی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا بےہودگی ہے،
مولوی خادم حسین کی حالت دیکھو، کمواری لڑکی سے زیادہ شرما رہا ہے۔ ایسی شرارت ٹھیک نہیں۔ ذرا ستم ظریفی دیکھیں جی، یہ شرارت تھی؟ یہ سب ملی بھگت تھی ان کی خادم حسین، ڈرامہ تھا۔ ہاں جی، میں سمجھ گیا تھا۔ ماں نے سب کو اشارہ کر دیا ہوگا کہ بیٹا اتنا کافی ہے، اب تم جاؤ، باقی کام میرا۔ اور اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کچھ برا بھلا بھی کہا فیصل کو کہ نوجوان ہے، کچھ سرکشی ہے مزاج میں، اور کچھ باپ کی وجہ سے غصے پر قابو نہیں ہے۔ اب تمہارا کیا قصور ہے بھلا؟ تم تو بس ایک مترجم ہو اور شاید غلطی سے یا مجبوری کے باعث پھنس گئے ہو۔ پیسے کی ضرورت ہوگی اس لیے یہ کام قبول کر لیا ہوگا۔ میں نے کہا، پیسے کی ضرورت تو آپ کو بھی ہے جی۔ دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بھی نہیں کہتا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، میں تو ویسی غریب آدمی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارا وہ گورا وکیل اب کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم جی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آدمی خود کچھ نہیں کرتا، جو کراتی ہے تقدیر کراتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ خادم حسین تم تو ٹھیک اور شریف آدمی ہو، تم اس چکر میں مت پڑو، بعض اوقات تم جذباتی ہو جاتی ہو۔ یہ گورا وکیل تو چلا جائے گا واپس، تم اس کی حمایت میں کسی سے دشمنی مول مت لو۔ رابعہ یا منظر اور وقار یوسف تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پولیس مخالف ہو گئی تو تمہارا جینا عذاب کر دے گی۔ میں نے کہا کہ اس وقت تو میں آپ کی وجہ سے عذاب میں ہوں۔ وہ بولی کہ میں تمہیں ایک آفر کرنا چاہتی تھی، تم کو کام کرنا ہے تو میرے لیے کرو، کوئی غلط کام نہیں ہوگا، لیکن پیسہ بہت ملے گا، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ میں غلط آدمی کے لیے صحیح کام بھی نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جیسے صحیح آدمی کے لیے غلط کام نہیں کر سکتا۔ مولوی خادم حسین، تم گفتگو میں اختصار سے کام نہیں لے سکتے؟ ہم ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں یار، ٹرنک کال کے چارجز معلوم ہے؟ ٹرنک کال؟ وہ شاید اچھل پڑا ہوگا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کراچی سے۔ شاید غلط سنا میں نے، کیا کراچی کہا تھا آپ نے؟ ہاں، کراچی میں بیٹھا ہوں میں اس وقت اکرام شیخ کے ساتھ۔ کون اکرام شیخ؟ تم نہیں جانتے؟ نازو کا بھائی ہے، میں اسی کے گھر سے بات کر رہا ہوں۔ مولوی نے بے یقینی سے کہا۔ میں اس مذاق کا مطلب نہیں سمجھا جی۔ مذاق؟ یہ مذاق نہیں ہے یار، آپ واقعی کراچی فرار ہو گئے ہیں؟ یا میرے مولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا جی کہ اچانک کراچی کیسے چلے گئے آپ۔ خدا نخواستہ یہ حرکت نشے میں تو سرزد نہیں ہو گئی تھی کہیں آپ نے؟ بے وقوفی کی بات مت کرو، میرے ساتھ رابعہ بھی ہے۔ وہ دم بخود رہ گیا، یعنی گویا کہ آپ دونوں گھر سے بھاگ گئے ہیں؟ مرض کی شدت اچانک بڑھ گئی ہوگی۔ واقعی مرد عشق بری بلا ہے، قدیمت ہے کہ آپ نے ایک ساتھ مرنے کا طے نہیں کیا۔ یہ سب ڈپریشن کی وجہ سے ہوا، مگر اب میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا خادم حسین، ہم کام سے آئے ہیں، صرف 1-2 دن کے لیے، اچانک آنا پڑا۔ یہاں ہو گئی تھی کچھ ایسی بات کہ ہمیں کسی کو بھی بتانے کا موقع نہیں ملا۔ تم جلدی باقی بات بتا دو۔ بس جی، دلاور کی بیوی نے پہلے مجھے 1 لاکھ کا لالچ دیا۔ کس کام کے لیے؟ اس نے کہا کہ تم اس فرینچ وکیل کے ساتھ رہو اور غور سے ان سب کی باتیں سنتے رہو، ان کی نقل و حرکت دیکھتے رہو۔ اگر کبھی چودھری دلاور صاحب یا سکندر بخت کا حوالہ آئے، کوئی ایسی بات پتہ چلے جس سے ان کی روپوشی کا معمہ حل ہونے میں مدد مل سکتی ہو، تو فوراً مجھے فون پر بتاؤ۔ ان کی پلاننگ کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے جو مجھے نہیں معلوم، یہ سب بتاتے رہو۔ میں نے کہا کہ صاف بات کرے نا جی، کہ مجھے مخبری کرنی ہے اور نمک حرامی کرنی ہے۔ آپ مجھ سے میرا فرض، ایمان، ضمیر خریدنا چاہتی ہیں صرف 1 لاکھ میں؟ اس نے کہا کہ تم پھر جذباتی ہو رہے ہو، پیسہ تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہاری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہی ہوں۔ میں تم کو مستقل آمدنی کی گارنٹی بھی دے سکتی ہوں جس سے تمہاری زندگی عیش کے ساتھ گزر جائے۔ مجھے اپنا شوہر چاہیے، زندہ سلامت، اور اس کا دشمن چاہیے، زندہ یا مردہ۔ تم صرف اطلاع دو گے، باقی کام میرا ہے۔ پر اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اتنی آسانی سے اتنی دولت کمانے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا۔ 1 لاکھ کم ہے تو بڑھائے بھی جا سکتے ہیں۔ اس نے بہت لالچ دیا اور بالآخر مجھے بلینک چیک دے دیا دستخط کر کے۔ کیا خیال ہے جی، اس پر 1 کروڑ لکھ لوں؟ میں نے حیرانی سے کہا، 1 کروڑ؟ تمہارے ضمیر اور ایمان کی بس اتنی ہی قیمت ہے؟ ایک بات اور سمجھ لو، خالی چیک دینے والا بے وقوف نہیں ہوتا۔ دلاور کی بیوی نے بینک والوں سے کہہ دیا ہوگا کہ میری چیک بک پوری ہو گئی ہے، ذرا 1 کروڑ کا چیک لکھ کے پیش کرو، سب پتہ چل جائے گا۔ کسی کے اکاؤنٹ سے اتنی بڑی رقم نکلوانا تقریباً ناممکن ہے۔ میں مذاق کر رہا تھا جی، 1 کروڑ نہ 1 ارب،
میں نے چیک تو جان چھڑانے کے لیے لیا تھا۔ وہ سمجھی کہ میں بک گیا، پھر اس کی باتوں سے قائل ہو کے میں نے چیک لے لیا۔ 1 کے 2 لکھ لوں گا، اس سے زیادہ کسی غریب آدمی کا حوصلہ کہاں ہوتا ہے۔ 2 لاکھ کے تصور سے بھی اسے پسینہ آ جاتا ہے، خفقان ہونے لگتا ہے۔ سچ مچ مل جائے تو خوشی سے پاگل ہو جائے، یا مر بھی جائے تو حیرت کی بات نہیں۔ میں ایسا ظاہر نہ کرتا تو شاید رہائی مشکل ہو جاتی۔ 10,000 اس نے مجھے وہیں دے دیے، اس تکلیف کے جو میں نے اٹھائی، علاج معالجے کے لیے، اور کچھ بطور ہرجانہ۔ افسوس مولوی، یہ رقم لے کر تم نے دشمن کا نمک کھا لیا۔ حد کرتے ہو جی آپ بھی، یہ مال غنیمت ہے جو حلال ہوتا ہے۔ اتنی سخت ایمان کی آزمائش اور اتنے جبر و تشدد کا مقابلہ کرنا کیا کسی جہاد سے کم تھا؟ ذہنی جسمانی اذیت کا معاوضہ تو قانونی طور پر بھی ملتا ہے۔ آخر آپ نے بھی تو 1 لاکھ وصول کیے تھے اس سے، پھر میرے 10,000 پر اعتراض کیوں جی؟ میں نے کہا، میں چھیڑ رہا تھا تمہیں خادم حسین، میں تو کہتا ہوں کہ تم 1 لاکھ ہی وصول کر لیتے اور اسے غلط اطلاعات فراہم کرتے رہتے۔ کبھی کہہ دیتے کہ سنا ہے سکندر بخت قطب شمالی پر چلا کاٹ رہا ہے، یا یہ کہ وہ چودھری صاحب کو افریقہ لے گیا اور وہاں کے آدم خوروں کو ان کے چربی والے گوشت کی بریانی پکا کے کھلائے گا۔ خیر ابھی تم محفوظ ہو، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک میں نہ ہوں صبح و شام بلڈنگ کو لاک کر دیا کرو اور کھول دیا کرو۔ رات کو آفس بند کر کے سونا، ورنہ کوئی اور اٹھا لے گا۔ کیا منظر صاحب کو معلوم ہے جی؟ اور وقار صاحب کو؟ نہیں، انہیں میں بتا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ بہتر ہوگا کہ تم صبح ہوتے ہی اپنی گھر والی کے آستانے پر حاضر ہو جاؤ۔ ریشمی چادر، میرا مطلب ہے کہ ریشمی جوڑے زیورات چڑھانے کے لیے رات تک لوٹ آنا۔ کل بھی یہی کرنا، مطلب یہ کہ دن سسرال میں گزاروں، ظالم ساس کی قید میں۔ مولوی خادم حسین نے آ بھری، رات دفتر کے ویرانے میں قید رہوں اکیلا؟ میں نے ہنس کے کہا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اسے بھی آفس میں لے آؤ، فی الحال اندر والا کمرہ تو خالی ہے۔ رابعہ کی طرف سے میں اجازت دیتا ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات کہی جی آپ نے۔ خادم حسین خوش ہو گیا۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات تو رہ گئی، اپنے چودھری صاحب کی گھر والی کا فون آئے یا وہ خود آئے تو اسے بتا دینا کہ سکندر بخت اس سے سی ڈی انٹرپرائز کے فون پر بات کرے گا، کراچی سے۔ آپ واقعی کراچی میں ہو جی؟ مجھے تو لگتا ہے بے وقوف بنا رہے ہو۔ بیٹھے ہوں گے یہیں کسی ہوٹل میں، یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا، اچھا نہیں یقین آتا تو نہ صحیح، بہت لمبی بات ہو گئی ہے، بل دینے والے کا کھانا خراب ہو جائے گا۔ رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک چوتھائی ریٹ ہوتے ہیں جی، ٹرنک کال کے 5 بجنے والے ہیں۔ پھر یاد آ گیا تمہیں کہ تم زخمی ہو؟ اچھا خدا حافظ۔ کچھ اکرام نے اندازہ کر لیا تھا، کچھ میں نے اسے مختصر بتا دیا تھا کہ دلاور کی بیوی اور چھوٹے چودھری صاحب نے خادم سے بزور بازو اور بزور زر میرے بارے میں اور چودھری دلاور کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر خادم حسین نے کمال کر دیا۔ اتنے تشدد پھر لالچ کے باوجود کچھ نہیں بتایا۔ وہ بزدل اور کمزور نظر آنے کے باوجود انتہائی بہادر ثابت ہوا۔ اکرام فکر مند ہو گیا، فون پر یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، اکرام بولا، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آفس کا نمبر ٹیپ کیا جا رہا ہو، سننے والوں نے ساری گفتگو سن لی ہو۔ اتنی دیر میں یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کراچی کے کس فون سے بات ہو رہی تھی۔ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں؟ یار مجھے اپنی نہیں، تمہاری فکر ہے۔ اکرام نے خفگی سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پہنچ جائیں تمہاری آواز پہچان کے۔ میں نے سوچ کر کہا، اپنے چوکیدار کو سمجھا دو کہ کوئی پوچھے تو کچھ نہ بتائے، نہ میرے بارے میں اور نہ یہ کہ ہم نے یہاں سے فون کیا تھا۔ وہ یہی کہے گا کہ یہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھیں گے کہ میں نے اسکول کے باہر سے ٹیلی فون لائن استعمال کی ہوگی، جیسے ہم پہلے کرتے تھے، کسی بھی کھمبے پر چڑھ کے فون جوڑ لیتے تھے۔ فکر مت کرو، چوکیدار بھروسے کے قابل ہے۔ مجھے تو بہت ٹیڑھی چیز لگا۔ اکرام ہنسنے لگا۔ جو سیدھے اور معصوم بنتے ہیں نا، وہ اندر سے بڑے عیار اور فریبی ہوتے ہیں۔ چوکیدار کا ظاہر اور باطن ایک ہے، لیکن اس کے بات کرنے کا انداز واقعی کچھ ایسا ہے کہ میری بھی جڑپ ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ اس سے نمٹتی ہے کاجل۔ چلو پھر کاجل کو بتا دیں گے، 1-2 دن کی بات ہے، شاید آج کل میں کوئی کچھ معلوم کرنے آئے گا۔ چالاکی سے باتوں باتوں میں پوچھنے کی کوشش کرے گا کہ اسکول کس کا ہے، مالک کون ہے، ان کے ساتھ کون رہتا ہے۔ ممکن ہے چوکیدار کو رشوت بھی دے۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے دوست، اور غریب آدمی کی قوت مزاحمت بہت کم۔ ہم اسکول کے گیٹ سے باہر آئے تو آمدے صبح کا نقیب بلکہ اجالا پھیلنے لگا تھا۔ ویسے تو ہر ساحلی شہر کی طرح کراچی میں رات کا اندھیرا اتنا کالا نہیں ہوتا،
کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اور اگر رونق کو دیکھا جائے تو شاید کراچی میں رات نہیں ہوتی۔ بیشتر علاقوں میں ہوٹل ریسٹورنٹ ساری رات کھلے نظر آتے تھے، اور وہاں بیٹھے ہوئے گپ شپ میں مصروف لوگوں کو دیکھ کے اندازہ یہی ہوتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے رات کو بھی سوتے نہیں۔ سڑک پر ٹریفک میں کمی آ جاتی تھی، مگر بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں دن رات زندگی کے ہنگامے ایک ہی انداز میں جاری رہتے تھے۔ واپس گھر پہنچ کے میں سویا تو 4-5 گھنٹے بعد اٹھا۔ اکرام، رابعہ ناشتے کی میز پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رابعہ کی توجہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اکرام سے میری اور خادم حسین کی گفتگو سن رہی ہے۔ کاجل اسکول جا چکی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا 10 بج گئے۔ 10:15۔ گھڑی ٹھیک کر لو یا نظر ٹیسٹ کراؤ، رابعہ بولی۔ کیا تم لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے؟ ہم گل محسن کے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہیں، تمہاری وجہ سے نہیں، رابعہ نے کہا۔ وہ آتے ہی ہوں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ناشتہ لے کر آئیں گے۔ میں غسل سے فارغ ہو کے نکلا تو گھنٹی بجی۔ محسن ایک ناشتے دان اٹھائے اندر آیا، پھر گل 2 سال کے ایک بچے کو گود میں اٹھائے نمودار ہوئی۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، وہ فوزیہ کا بچہ تھا، ہو بہو اسی جیسا۔ میں نے اسے گل سے لے لیا۔ وہ مجھے اپنی معصوم حیرانی سے دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا بے چین، شرمسار کرنے والا خیال آیا۔ اگر تقدیر کسی لائن مین کی طرح پٹری نہ بدلتی تو زندگی کے سفر میں فوزیہ ہی میری ہم سفر ہوتی اور یہ بچہ میرا ہوتا۔ آدمی یہی سوچتا رہتا ہے، جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا، نہ ہوتا تو یوں کیا ہوتا۔ میں اگر رابعہ سے نہ ملا ہوتا تو آج رابعہ کہاں ہوتی، پھر میں کہاں ہوتا؟ اس کی مدد ہی نے مجھے جیل سے باہر نکالا، ورنہ شاید مجھے پھانسی ہو جاتی، اور میں اگر نہ ہوتا تو فوزیہ کہاں ہوتی؟ قسمت اسی کا نام ہے کہ آدمی اگر شاید اور کاش جیسے الفاظ کے کھیل میں الجھ کے اپنی مجبوری اور بے اختیاری کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حقیقت اتنی ہی اٹل رہتی ہے۔ رابعہ نے کہا، کیا نام ہے اس کا؟ میں نے چونک کر کہا، ہاں بھائی، رات کو تو بیٹا سو رہا تھا، ہم سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اب بتاؤ ہمیں اپنا نام۔ میں نے اسے میز پر بٹھا دیا۔ محسن نے آنکھوں میں آ جانے والے آنسو رومال سے صاف کر لیے اور کرسی پر بیٹھ کے اپنی بہن کے بچپن کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ گل کے چہرے کی اداسی میں پل بھر کے لیے ممتا کے جذبات کی روشنی شامل ہو گئی۔ ابھی یہ بولتا کہاں ہے؟ ایسے ہی 2-4 الفاظ بولنے لگا ہے۔ محسن بولا، فوزیہ کو می کہتا تھا، باپ کو پا، ممی اور پاپا نہیں کہہ سکتا تھا۔ گل نے مجھے مزید بتایا، بھوک لگتی تھی تو چلانے لگتا تھا، 2 اور 2 کا مطلب تھا دودھ کی بوتل۔ مکھی، مچھر، چیونٹی، سب کے لیے ایک ہی لفظ تھا،